بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرامی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر زمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ رب العزت نے اس قدر پرکشش بنایا تھا اور اس قدر پرتاثیر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد شمع رسالت کے جو پروانے تھے وہ دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوتے گئے، یہاں تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو ایک نئی راہ دی اور اسے بام عروج تک پہنچا دیا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پروانے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت رکھتے تھے، وہ ایک سے بڑھ کر ایک درجہ اور مقام پر فائز ہیں۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے والذین معہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے، اور نہ صرف مال و دولت، جاہ و حشمت، اقتدار، انانیت، سب کچھ کے ساتھ ساتھ اپنی جان کے نذرانے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے والے ان جلیل القدر صحابہ میں سے ایک بہت ہی پیارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ الاشہل اس کے قبیلے سے منسلک تھے، اور یہ قبیلہ بنو اوس قبیلے کی ایک شاخ تھا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبیلہ اوس کا سردار جانا جاتا ہے۔ آپ اس قبیلے کی سربراہی کرتے تھے۔ بنو اشہل قبیلے کے
بھی سردار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنو اوس کے باقی جو قبائل تھے ان سب میں آپ کو مرکزی مقام اور حیثیت حاصل تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں بھیجا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل مدینہ کو تبلیغ کریں اور ان کو دین اسلام کی دعوت دیں، اور جو موجود ہیں جو پہلے سے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ اور ثالثہ میں پہلے سے جو اسلام قبول کر چکے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بطور خاص اس مقصد کے لیے مدینہ میں بھیجا گیا تھا، وہ اپنا کام جاں فشانی سے کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر اسد بن زرارہ کے ساتھ، جو کہ پہلے سے یہاں کے قبیلہ اوس سے ہی ان کا تعلق تھا، اور وہ حضرت مصعب بن عمیر کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے اور ان کا ساتھ دیتے تھے۔ جہاں کہیں ضرورت پیش آتی، کہیں جا کر واعظ کرنے کی، تبلیغ کرنے کی، دعوت اسلام دینے کی یا اسلام کی اشاعت کرنے کے حوالے سے تعلیم و تربیت کی، تو یہ جو اسد بن زرارہ تھے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر وہاں پہنچتے اور پیغام حق لوگوں تک پہنچاتے، یہاں تک کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ابھی مسلمان نہیں تھے، ان کے ایک دوست تھے جو اسید بن حذیر، وہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان کے دوست تھے۔ یہ دونوں مل کر کہنے لگے کہ یہ مصعب بن عمیر نے اور اسد بن زرارہ نے یہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا ہے، ان کی جو تبلیغ کے جو اثرات ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی کہ ان کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ چنانچہ پہلے جو اسید بن حذیر ہیں یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جہاں وہ بیٹھ کر واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہاں پر آئے، نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور بڑے باروب انداز کے ساتھ داخل ہوئے، اور وہاں کہا کہ آپ جو ہے وہ یہاں لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں، میں آپ کو بڑے اچھے انداز سے سمجھا رہا ہوں، آپ اس کام سے باز آ جائیں، آپ اس کام سے رک جائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اسد بن زرارہ تھے انہوں نے کان میں سرگوشی کر کے بتایا کہ یہ یہاں کا ایک بہت ہی معزز سردار ہے، آپ اگر اس کو منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اچھے انداز سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ دیکھیں، آپ آرام کے ساتھ میرے پاس بیٹھیں، اگر آپ کو بات پسند آئے تو قبول کریں، اگر پسند نہ آئے تو ضروری نہیں کہ آپ اس بات کو مانیں، آپ میرے پاس تشریف رکھیں، بیٹھیں۔ اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا وہی نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور کہتے ہیں کہ بات تو تم اچھی کر رہے ہو، چلیں بیٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ بیٹھ جانا ہی ان کی تقدیر کے بدلنے کا سبب بن گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے انداز سے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی اور پھر اللہ کی وحدانیت کا بیان کیا، اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو پیش کیا، اور اس کے بعد انہیں کہا کہ یہ ہمارا پیغام ہے۔ جب انہوں نے قرآن کی آیات سنا اور اس کے بعد اس صحبت کے اندر چند لمحات گزارے تو فوری طور پر پکار اٹھے کہ تم اس کو قبول کرنے کے لیے کیا شرائط رکھتے ہو؟ میں اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔
چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر نے اور اسد بن زرارہ نے مل کر انہیں بتایا کہ آپ صفائی کے ساتھ نہا دھو کر عمدہ لباس پہنیں اور یہ کلمہ شہادت پڑھیں، آپ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فوری طور پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ساتھ کہنے لگے میرے ایک دوست ہیں کہ جن کا نام سعد بن معاذ ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں نا تو یہ اسلام کے لیے ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں، کیونکہ ان کے قبیلے والے ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کا سارا قبیلہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں انہیں آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ پھر بڑی حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ چنانچہ جب وہ آئے تو ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے احسن انداز کے ساتھ انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم دین متین، دین کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی کرائٹیریا مقرر نہیں کرتے۔ ہم ہر ایرے گھیرے سے دین سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جو بعض اوقات ہمارے لیے فتنے کا باعث بن جاتا ہے۔ جب ہم کسی بھی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم معلومات لیتے ہیں کہ کون سی ٹاپ کلاس کی یونیورسٹی ہے اور اس کے اندر کون سے پروفیسرز ہیں، کتنے وہ تجربہ کار ہیں، پھر اپنے بچے کو وہاں داخل کرواتے ہیں کہ وہاں دنیاوی طور پر ہم نے وہ ڈگری حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس کا معیار چیک کیا جاتا ہے۔ جب ہم نے کھانا کھانے کے لیے کہیں جانا ہوتا ہے باہر سے تو اس کے لیے بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے عمدہ ترین کھانا ملتا ہے، ان کا معیار کتنا اچھا ہے۔ اگر کپڑے خریدنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک سٹینڈرڈ اور معیار رکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں بوتیک سے اچھا اور عمدہ برانڈ کا کپڑا ملتا ہے۔ الغرض کوئی بھی چیز ہم نے حاصل کرنی ہوتی ہے اس کے لیے معلومات لیتے ہیں، اس کے لیے معیارات مقرر کرتے ہیں، سٹینڈرڈ طے کرتے ہیں کہ ہم نے کھانا فلاں جگہ سے لینا ہے، کپڑے فلاں درزی سے سلوانے ہیں اور فلاں جگہ سے خریدنے ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم یہ کہہ کر ہر کسی کے سامنے یہ زانوِ تلمذ طے کر لیتے ہیں، چاہے کوئی اخبار کا ایک کالم ہو وہاں سے پڑھ لیتے ہیں، اور چاہے کوئی اپنے مطلب کو اور یا اپنے دین کو کسی اور مقصد کے لیے پیش کر رہا ہے، ہم اس فتنہ باز آدمی کی بھی معلومات لے لیتے ہیں۔ کوئی کرائٹیریا مقرر نہیں کرتے، کوئی نہیں دیکھتے کہ کس سے دین حاصل کیا جا رہا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ان میں سے ایک کا قول ہے کہ یہ علم دین ایسا علم ہے کہ دیکھو یہ بہت بڑا بنیادی علم ہے، دین کا علم سب علوم کا مرکزی علم ہے۔ دیکھو امن تاخذونہ، تم یہ دین کا علم کس سے حاصل کر رہے ہو، اس کا بھی ایک معیار مقرر کرو۔ دین سیکھنا ہے تو داتا علی حجویری کے قدموں میں بیٹھ کر دین آئے گا، کسی اللہ والے کہ جس کا تعلق مدینہ کی ریاست کے ساتھ ہو، جس کا تعلق مدینے والی سرکار کے ساتھ ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہو، جس کا دل عشق مصطفیٰ سے معمور ہو اور جو سنتوں کا پیکر ہو، جس کے جسم سے، جس کے حلیے سے، جس کے لباس سے، جس کی وضاحت سے، جس کے اٹھنے بیٹھنے سے، جس کی بات کرنے سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے، محبت کرنے والا ہے، اس سے دین حاصل کریں تو پھر وہ دین بھی پختہ ہوتا ہے، اس کی بنیادیں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ وگرنہ ہر کوئی اپنی اپنی جو ڈگوری ہے وہ لے کر بیٹھتا ہے اور اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، اور ہم اس کا کوئی معیار نہیں سمجھتے اور اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔
کہ اس کا مدعا کیا ہے، اس کا پرپز کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اور یہ کس سمت میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے جب دین سیکھیں تو اس کے لیے بھی کوئی معیار مقرر کریں اور دیکھیں کہ یہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہے یا اپنی ذات کی طرف بلانے والا ہے، اس کا کوئی مشن اور تو نہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت مصعب بن عمیر کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو صحبت اولیاء کے ساتھ تقدیریں بدل جاتی ہیں، جو پاسا پلٹ جاتا ہے اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کیفیت کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام کی طرف مائل ہو گئے، اور انہوں نے جا کر اپنے قبیلے میں اعلان کر دیا کہ میں اس سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا کہ جب تک وہ اسلام کو قبول نہ کر لے۔ شام ہونے سے پہلے ان کا سارا قبیلہ، جو روایات میں ہے کہ 1000 کی تعداد تھی، وہ سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ نظروں سے پلانے والی بات ہے کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے، انہوں نے اس محبت کو آگے لوگوں کے اندر بھی ٹرانسفر کیا۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے موقع کے اوپر بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اور مشاورت کی، صحابہ کو جمع کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رائے دی، عمر فاروق نے بھی رائے دی، الغرض تمام صحابہ نے جہاں جو رائے پیش کرنا چاہتا تھا آرا دیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کو مشاورت کے ساتھ طے کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے بھی لینا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم محب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے ہم اس کو پورا کریں گے، ہم اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، آپ کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندروں کے اندر کودنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اگر آپ حکم دیں گے پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائیں گے، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کے جائیں گے ہم وہاں پہنچیں گے، آپ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوش ہوئے، مسرت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ احد کے اندر بھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی غزوہ خندق کے اندر ایک تیر لگنے کے ساتھ زخمی ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت اور شفقت دیکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس خیمے کے اندر رکھنے کا حکم دیا کہ جو زخمیوں کی تیمارداری کے لیے اور ان کی مرہم پٹی کے لیے مسجد نبوی کے اندر بنایا گیا تھا، اس خیمے کے اندر رکھنے کا حکم دیا کہ مسلسل آپ ان کا خیال رکھ سکیں، ان کی تیمارداری کر سکیں، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے رواج کے مطابق ان کے زخم کو داغا، یہاں تک کہ وہی زخم جب بہت زیادہ خراب ہو گیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ یا باری تعالیٰ، یہ غزوہ خندق کی بات ہے جو 5 ہجری کے اندر ہوا ہے، ہجرت کے 5ویں سال میں، تو کہا کہ مجھے امید ہے کہ شاید اب کفار کے ساتھ لڑائی اور جنگ نہ ہو، اگر اس کا اختتام ہو گیا ہے تو مجھے اسی زخم کے نتیجے میں موت عطا کر دے، اور اگر ابھی جنگ باقی ہے تو پھر مجھے زندہ رکھ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی کا یعنی بستر مرگ کے اوپر ہیں اور التجا اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ اگر ابھی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر یہ ختم ہو گیا ہے تو پھر مجھے اسی زخم کے نتیجے میں موت عطا کر دے۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے صحابی کی دعا قبول ہوئی اور ان کا وہی زخم پھٹ گیا،
خون بہت زیادہ بہہ گیا اور اس سے ہی ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، یعنی شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اعزاز بھی عطا فرمایا کہ جب ان کا جنازہ جا رہا تھا تو منافقین کہنے لگے کہ آپ کا جنازہ، آپ کا جو چارپائی اٹھائی ہوئی تھی وہ بڑی ہلکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے فرشتے حاضر ہوئے اور 70,000 فرشتے آپ کے جنازے کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی کہ جب فیصلہ کرنے کے لیے بنو قریظہ نے ان کا انتخاب کیا، چونکہ یہ قبیلہ اوس کے ساتھ ان کے حلیف قبائل میں سے یہ قبیلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو یہ فیصلہ کر دیں گے ہمیں وہ قبول ہے۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کے طلبگار ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کی طرح معاف کر دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ سے فیصلہ کروائیں گے۔ جب سعد بن معاذ جو کہ ابھی بیمار تھے، اسی زخم کے اندر مبتلا تھے، انہیں لایا گیا، سوار کر کے لایا گیا۔ جب وہاں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہوئے اور ان کو جانور سے اور سواری سے اتارنے کے لیے ان کے قبیلے والوں کو کہا کہ آپ ان کو اتارنے کے لیے آگے بڑھو۔ چنانچہ آپ نے جو فیصلہ کیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبتا حکم اللہ، اے سعد بن معاذ تو نے اللہ کے حکم کو پا لیا ہے، یعنی جو اللہ چاہتا تھا آپ نے وہی فیصلہ کیا ہے۔ اور ان کا فیصلہ کیا ہوا کہ ان کے مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنانے کا۔ اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے اور تبصرہ نگاروں نے کہا ہے کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے اور آپ سے معافی کے طلبگار ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو رحمت للعالمین کی رحمت تھی، اس کے نتیجے میں انہیں ہو سکتا ہے کہ معاف کر دیا جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح دیگر قبائل کو معاف کر دیا تھا، حضور نے تو اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، ان بنو قریظہ کو بھی معاف کر دیا جاتا، لیکن انہوں نے فیصلے کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا ہے اور دین پر آنچ نہیں آنے دی، اپنی ذات کو قربان کر دیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علم کو، جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ ہمارے لیے درس اور سبق ہے کہ ہم ان صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے لیے، محبت رسول کے لیے، عشق رسول کے لیے، اور دین کو کس طرح آبیاری فراہم کی ہے، اپنی خون کے ساتھ، خون دے کر اس کی آبیاری کی ہے، اس کو اس حد تک پہنچایا ہے۔ آج ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کے راستے میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس سے گھبرا جاتے ہیں۔ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور دین کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ